أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. تو مولانا عبدالرشید صاحب بستوی جامعہ امام محمد انور شاہ دیوبند کے استاد ہیں. حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب کو اسلوب تحریر اس عنوان سے مقالہ پیش فرمائیں گے. از راہ کرم از راہ کرم از راہ کرم. وقت کی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اپنے مقالے کے چند اقتباسات کو بریکٹ میں کر دیا تھا تاکہ ان کو پڑھ کے سنا سکوں، مگر وقت کی تنگی ہے اس لیے اس کو بھی مختصر کر رہا ہوں. مقالے کا عنوان آپ نے سن لیا ہے. میں نے اس حوالے سے حضرت مولانا کی عربی اور اردو تحریروں کا، جن کا دورانیہ 45 سے 50 سال پر مشتمل ہے، ان کو پڑھ کے تجزیہ کیا ہے اور ایک منطقی نتیجہ اخذ کیا ہے. اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں میں. مولانا کی نثری تحریر. یہاں یہ بات اختصار کے ساتھ عرض کر دی جاتی ہے کہ حضرت مولانا قاسمی بلند قامت عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ اردو زبان کے سنجیدہ و متین مصنف اور باوقار نثر نگار تھے. آپ کی نثری تحریر نہ مقفع ہوتی نہ مسجع کہ قاری کے لیے پڑھنا اور سمجھنا دشوار ہو جائے، بلکہ خالص علمی اور منطق کی طرز بیان کی عکاس ہوتی ہے. وہ اپنی تحریروں کے ذریعے کام و دہن کے لیے کیف و سرور پیش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ادبی ٹکسالی زبان میں اپنے پاکیزہ خیالات و احساسات کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ چونکہ مدرسی تعلیم کے فیض یافتہ اور فارسی و عربی کے پختہ کار اساتذہ کے ساختہ و پرداختہ تھے، اور گھریلو ماحول پر بھی اسی کا رنگ غالب تھا، اس کے باعث ان کی تحریروں میں عربی و فارسی لفظیات و تراکیب کا بکثرت استعمال پایا جاتا ہے. تاہم موضوع کی موزونیت ان کی نثری تحریر کو تمکنت کے ساتھ ساتھ افادیت و تاثیر سے بھی بہرہ مند کر دیتی ہے. ایک بات بطور خاص میں نے کوٹ کی ہے کہ حضرت مولانا علیہ الرحمہ کے تعلق سے یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں لکھنے اور پڑھنے اور بولنے کا بھی سلیقہ تھا اور کسی عربی داں کی طرح ہی قدرت تھی. خود میرے لیے بھی ایک نئی چیز تھی. اس حوالے سے میں نے 4 اقتباسات مختلف رسالوں سے اخذ کیے ہیں جن کے درمیان 35 سے 40 سال کا وقفہ ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ حالات بہت اس بیچ میں آئے، مگر مولانا کی اسلوب نگارش میں براہ راست عربی زبان میں تعبیر کرنے میں کوئی فرق نہیں آیا. پروفیسر کفیل صاحب نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں، مگر عربی تحریر کے نمونے انہوں نے پیش نہیں کیے. تو میں شاید اگر ایک آدھ اقتباس پڑھ دوں تو شاید وہ تکرار نہیں ہوگا. مولانا نے مواضع و تربیت الاطفال اساسیہ، تربیت اطفال کی بنیادی اصول کے نام سے 33 صفحات پر مشتمل وقیر رسالہ تالیف کیا، جو دفتر اہتمام دارالعلوم دیوبند کی طرف سے سن 1397 ہجری مطابق 1977 عیسوی میں اشاعت پذیر ہوا. یہ رسالہ اختصار کے باوجود عظمت موضوع کے تمام لازمی گوشوں کا بڑے مؤثر و دلکش انداز میں احاطہ کرتا ہے. حضرت مولانا اس کی تمہیدی سطور میں تربیت اطفال تو اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں: وَإِنَّ قَضِيَّةَ تَرْبِيَةِ الطِّفْلِ لِكَوْنِهَا مِن مُقْتَضَيَاتِ الطَّبِيعَةِ وَالْعَقْلِ وَعَلَى جَانِبٍ عَدِيدٍ مِنَ الْأَهَمِّيَّةِ وَالْخُطُورَةِ كَانَتْ جَدِيرَةً بِأَنْ يُعِيدَهَا الْإِسْلَامُ بِاعْتِبَارِهَا نِظَامًا كَامِلًا لِلْحَيَاةِ الْبَشَرِيَّةِ أَكْبَرَ اهتمام، فصرف إليها عناية بالغة ولم يهمل هذه الناحية المهمة من الحياة، والروايات التالية أصدق دليل على ذلك. اس کے بعد بھی میں نے اقتباسات عربی کے دیے ہیں، لیکن آخر میں اردو نثر کے تعلق سے میں نے کچھ چیزیں درج کی ہیں، وہ بھی سن لیجیے آپ. جیسا کہ ابتدا میں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ حضرت مولانا کی نثری تحریر نہ منطقی ہوتی نہ مقفع، بلکہ خالص علمی اور منطقی انداز کی ترجمان ہوتی ہے. وہ اپنی نثر میں فارسی و عربی تراکیب بکثرت استعمال کرتے ہیں، جس کے باعث ایک عام اردو قاری کو ان کی نثر مغلق اور پیچیدہ محسوس ہوتی ہے، جبکہ سنجیدہ اور بالغ نظر قاری کے لیے ان کی نثر کو سمجھنا کچھ دشوار نہیں ہوتا. مولانا کی منطقی، افادی اور علمی معلوماتی نیز ادبی و ٹکسالی نثر کی شناخت مندرجہ ذیل اقتباسات اور تحریروں سے بآسانی کی جا سکتی ہے. رسالہ مردان غازی مطبوعہ انجمن شب ادب جالندھر مشتمل بر 23 صفحات کا ابتدائیہ ملاحظہ کیجیے، جس میں وہ توحید کی عظمت و اہمیت اور اصنام پرستی کی مذمت کرتے ہیں. لکھتے ہیں: عرب کے بادیہ نشین و خانہ بدوش جن کے دل توحیدی نغموں سے سرشار ہیں اور وہ بےتاب ہیں کہ اہل دنیا ان سرمدی زمزموں سے بے بہرہ نہ رہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنی بنی نوع کو دانائے راز کر دیں،
مگر وہ اپنے ابنائے جنس کی کوتاہ فہمی کو کیسے دور کر دیں؟ وہ بے چین ہے کہ آشکار حقیقت کیسے باور کرا دیں کہ تم جن مرمر کی سلوں کے آگے جبیں سائی کرتے ہو یہ تمہاری شرافت جنس کے لیے ہتک ہے، تم جن سے مرادیں مانگتے ہو یہ تمہارے مصنوع ہیں، ایسا کرنا تمہاری توہین ہے، ان کے سامنے تمہاری سجدہ ریزیاں اہل بصیرت کے لیے تکلیف دہ ہیں، اہل عقل کے لیے مذاق خیز ہیں، اور خود تمہاری انسانیت کے ناموس پر قلم کا ٹیکہ ہیں۔ اس اقتباس کو پڑھیے اور سردھنیے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی علمی، منطقی و فلسفی نثر کا حصہ نہیں بلکہ دلوں کو چھو جانے والی افسانہ نگاری کا شاہکار ہے۔ آخر میں خلاصۃ الخلاصہ جو چند سطروں پر ہے پڑھ دیتا ہوں میں۔ القصہ مختصر یہ کہ حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی رحمہ اللہ کی تحریر اگر ایک طرف ادبی رنگ لیے ہوئی ہوتی ہے تو دوسری طرف سہل رواں اور منطقی معلوماتی آہنگ سے بھی بہراور ہوتی ہے۔ آپ کی نثر اغلاق نگاری سے پاک حسین ترکیبات و تعبیرات کا مرقع اور معافی ضمیر کی ادائیگی کا جلی واجرہ عنوان ہوتی ہے۔ خالص علمی مباحث بھی اس طرح مربوط، مرتب اور منطقی انداز میں پیش کرتے ہیں کہ بعض دفعہ سہل ممتنع کا تصور ہوتا ہے اور قاری پڑھتے ہوئے آپ کے فکر و خیال سے ہماہنگ اور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، اور یہی ایک باکمال نثر نگار کی خصوصیت اور امتیازی شان ہوا کرتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته